السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ آج کل کرونا کی وبا کافی زیادہ عام ہے اور لوگ بہت زیادہ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، چونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں۔ تو ایک ڈر اور خوف بہت زیادہ عوام میں پیدا ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماری ہے، لیکن جب انسان کسی بھی چیز سے خوف میں آ جاتا ہے، ڈر اور خوف اس کی موت کی وجہ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر کسی کو آپ میں سے مسئلہ بن جائے تو ہمت اور حوصلے سے کام لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ساتھ احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کریں، اور جو بھی اس کے لیے اچھا علاج ہے جو آپ کو میسر ہے قریب، وہ اس کا علاج کروائیں۔ سب سے پہلا علاج کیا ہے؟ احتیاطی تدابیر۔ ماسک پہنیں، لوگوں سے تھوڑا سا الگ رہیں، کھانے پینے میں خصوصاً احتیاط کریں۔ جس کو بھی کھانسی کا مسئلہ ہے، سانس کا مسئلہ ہے، بخار ہے، تو اسے چاہیے کہ ٹھنڈی چیزیں، کھٹی چیزیں، تلی چیزوں سے وہ پرہیز کرے، اور اس کا علاج سب سے بہترین پرہیز ہے۔ تو ہم جب احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرما دے گا۔ تو آج میں اس کے حوالے سے ایک تو آپ کو تھوڑی سی احتیاطی تدابیر بتا دیتا ہوں، ساتھ ایک میں آپ کو دعا بتا دیتا ہوں۔ اتنی بہترین دعا ہے کہ اگر وہ عام روٹین میں بھی آپ صبح اور شام تین مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے درمیان جو بھی بیماری ہیں اللہ تعالیٰ اسے آپ کو محفوظ فرما لے گا۔ اور ہمارا اس کے اوپر یقین ہے کہ جو بات اللہ کے نبی کہہ دیتے ہیں، ہمارا توکل اور یقین اگر مضبوط ہو، اس کے اوپر ہم یقین کر لیں تو اللہ تعالیٰ وہ معاملہ ویسے ہی کرتے ہیں جس طرح آپ کا یقین ہوتا ہے۔ ہمارا چونکہ یقین بہت کمزور ہے، ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون ان کے پیچھے آ رہا تھا تو جب پیچھے گرد و غبار دیکھا، دھواں دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھی کہنے لگے کہ اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا تھا؟ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں یہاں سے نکالے گا۔ دیکھیں آگے دریا ہے، لیکن ان کا توکل اور یقین کتنا ہے، تو وہ توکل اور یقین اس کو اپنا مضبوط کریں۔ اور ان کا توکل اور یقین تھا اور اللہ نے رستے بنا دیے۔ تو اسی طرح پہلے تو آپ کے اندر توکل اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اس بیماری سے شفا دے دے گا۔ تو پھر آپ اس دعا کو پڑھیں، دعا کے ساتھ ساتھ آپ احتیاطی تدابیر کا استعمال کریں۔ میں دو چار چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو پانی کا استعمال، ہر گھنٹے بعد پانی کا استعمال جس کو کرونا ہے وہ یا عام انسان بھی اس موسم میں لازمی کرے، چونکہ موسم میں نمی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم بن رہی ہیں۔ آج کل میرے پاس بھی جتنا پیشنٹ آ رہا ہے، سانس کی پرابلم، کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، یہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے آپ یہ دھیان رکھیں کہ یہ بیماری آج کل ہے، تو احتیاطی تدابیر، جب بھی موسم چینج ہوتا ہے تو اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں۔ تو یہ موسم کی تبدیلی کے اثرات ہیں۔ ہر سال جب بھی موسم چینج ہوتا ہے تو یہ بیماریاں، نزلہ، زکام، کھانسی، گلا خراب آ جاتا ہے۔ تو آپ اس میں ایک تو پانی کا استعمال کثرت سے کریں، دوسرے نمبر پہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنکس، اس کے علاوہ دہی بھلے، فروٹ چاٹ، ٹھنڈی چیزوں سے بچیں۔ قہوہ جات استعمال کریں، خصوصاً ادرک، منقہ اور دارچینی کا قہوہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پودینہ، اجوائن اور بڑی الائچی کا قہوہ استعمال کر سکتے ہیں۔ قہوے میں آپ میٹھا جو ہے شہد کا استعمال کریں۔ پانی نیم گرم یا تازہ استعمال کریں۔ کھانا جب کھائیں چھوٹا لقمہ اور شوربے والی چیزیں استعمال کریں۔
جیسے بکرے کا گوشت ہے اس میں کدو، توری، ٹینڈے اس طرح کی سبزی ملا کے سالن زیادہ کھائیں، روٹی کم کھائیں، اور ساتھ یہ دعا صبح اور شام لازمی پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حکیم حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت، لاہور۔